بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو جب ابتلا آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ اس کے رب نے بکلمات کچھ باتوں میں فَأَتَمَّهُنَّ پس وہ پورا اترا ان میں قال اللہ نے فرمایا انی جاعلک بے شک میں تجھے بنانے والا ہوں للناس لوگوں کے لیے امامہ پیشوا قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد میں بھی قال اللہ نے فرمایا لا ینالو نہیں پہنچے گا عہدی میرا عہد الظالمین ظالموں کو محترم سامعین، آج ہم سورہ بقرہ کے ایک دوسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھا اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ شروع ہم نے سورۃ الفاتحہ سے کیا، جس میں ایک بندہ اللہ رب العزت سے صراط مستقیم چاہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی ابتدائی 2 رکوعوں کے اندر بندے کو یہ بات سمجھاتے ہیں کہ صراط مستقیم یہ کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید ہے، یہ ہم نے نازل کر لیا ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے۔ لیکن 3 گروہوں کا ذکر کیا، ایک متقی پرہیزگار لوگوں کا جو اس کتاب سے ہدایت حاصل کر لیتے ہیں، اور 2 متعصب کافر اور منافق جو اس کتاب سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے۔ تیسری رکوع میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے وہ بنیادی دعوت دی جس کے لیے تمام انبیاء بھیجے گئے کہ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، اور اس پر دلیل یہ دی کہ اس رب نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے لیے رزق کا سامان پیدا کیا، تمہاری زندگی بسانے کے لیے اس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، وہ تمام تمہاری جملہ ضروریات پوری کر رہا ہے، اس لیے اس کا حق بنتا ہے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ چوتھی رکوع میں انسان کو یہ بات سمجھائی کہ تم ایک خلیفہ ہو، جان نشین ہو اللہ کے، اور خلیفہ کا کام یہ ہے کہ اپنے آقا کی دی ہوئے اختیارات اس کی مرضی کے مطابق وہ اختیارات استعمال کرے، اپنی من مانیاں نہ کرے۔ اور پھر اس سے 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کے واقعات کا سلسلہ شروع ہوا جو کل کی آیت تک جاری رہا، جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات بتائی کہ دیکھو تم سے پہلے دنیا کی رہنمائی کی ذمہ داری بنی اسرائیل کی لگائی گئی تھی، لیکن ان میں انبیاء آتے رہے، کتابیں آتی رہیں، لیکن ان کی سرکشیاں نہ مٹیں اور انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بجائے اس کے کہ اس نئی تحریک کے وہ پرجوش حامی بنتے، انہوں نے مخالفتیں شروع کر دیں، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے۔ تو یہ بات ثابت کر دی کہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہ جن کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد انبیاء انہی میں آتے رہے، یہ اب اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کی اماموں پیشوا رہے، اس لیے اب اس کی امامت ختم کی جا رہی ہے، اور بنی اسماعیل میں اللہ رب العزت نے یہ نبی بھیجا، اور قیامت تک امت مسلمہ دنیا کی رہنما امت ہوگی۔ یہ امامت کی تبدیلی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے دوسرے پارے کی شروع میں کیا کہ جب قبلے کو تبدیل کر دیا اور امت کو بھی امت وسط بنا دیا، رہنما امت۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور انہوں نے جو اللہ کا گھر بنایا،
بیت اللہ بنائے اس کا ذکر کیا، کیونکہ اب قبلے کی تبدیلی کا حکم آ رہا ہے تو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو بیت اللہ وہ گھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے بسایا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام خالص توحید کے داعی تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں۔ مشرکین عرب بھی انہوں نے بھی ابراہیم علیہ السلام کے راستے کو چھوڑ دیا، اور یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی چھوڑ دیا، یہ اس راستے سے گمراہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور پھر ان کے بعد حضرت اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا راستہ کون سا تھا، اس آنے والی دوسرے پارے تک جو آخری حصہ ہے پہلے پارے کا، اس میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ بتائی جائیں گی۔ لیکن شروع میں جو آیت اللہ رب العزت نے نازل کی، یہ قرآن کی بلاغت کی شاہکار آیات میں سے ہے۔ اس چھوٹی سی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آپ یہ سمجھیں کہ سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا ہے۔ اس آیت میں سب سے پہلے جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی اور وہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو اگر امامت اور پیشوائی دنیا کی ملی تو کسی نسب کی وجہ سے نہیں ملی تھی، بلکہ اپنے اوصاف، کردار، اللہ کے راستے میں قربانیوں کی وجہ سے ملی تھی۔ نسب کے لحاظ سے تو وہ آزر کا بیٹا تھا، جو نہ صرف نمرود کی سلطنت کے اندر آج سے 4,500 سال پہلے وہ ایک بت پرست تھا، بلکہ اس بتوں کے شعبے کا ذمہ دار آدمی تھا، اور نمرود کے بعد سلطنت میں سب سے بڑا مقام اسی کا تھا۔ اس کے گھر میں ابراہیم پیدا ہوئے، نسب کے لحاظ سے تو ایک بت پرست کے وہ بیٹے تھے، لیکن اپنے ایمان اور عمل کے ذریعے سے اور اللہ کے راستے میں قربانیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو امام اور پیشوا بنایا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نسب نہیں دیکھا جاتا، اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانوں کے اوصاف دیکھے جاتے ہیں، ان کا کردار اور ان کا ایمان دیکھا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے اللہ رب العزت نے کچھ باتوں میں آزمایا، وہ ان میں پورا اترے، یعنی اس آزمائش میں وہ کامیاب ہو گئے۔ تو جب کامیاب ہو گئے تو اللہ نے کہا کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ بکلمات، کلمتن کی جمع ہے، کلمہ بات کو کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بات اللہ کے احکامات ہوتے ہیں۔ آزمائش سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے کچھ احکامات بھیجے جن میں کچھ آسان بھی تھے اور کچھ مشکل بھی تھے، اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے آزمائش کی اور اس امتحان میں پورا اترے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آزمائش تو اس کی ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں آدمی جانتا ہے نا کہ یہ قابل ہے یا نہیں۔ اللہ رب العزت تو ہر انسان کو جانتا ہے کہ کون قابل ہے کون قابل نہیں، تو اللہ کو تو پہلے ہی معلوم تھا ابراہیم علیہ السلام کے اندر قابلیت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امتحان صرف جانچنے کے لیے نہیں ہوتا، تربیت کے لیے بھی ہوتا ہے، اور ایک آدمی کی تربیت امتحان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ یہ بھی تربیت کے لیے امتحان تھا۔ یہ باتیں کون سی تھیں، اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ جو قرآن نے ہمارے سامنے بیان کیا، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کلمات ان کی تشریح یہ آتی ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی محبت جو پائی جاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اس میں کی گئی، اللہ کے راستے میں اس محبت کو قربان کرنے کی آزمائش کی گئی۔ دنیا کے اندر جتنے بھی خطرات پائے جاتے ہیں، ان سارے خطرات سے ابراہیم علیہ السلام کو گزارا گیا۔ سب سے پہلے ایک ایسے ملک کے اندر پیدا ہوئے، ملک عراق، کہ جو شرک کا گڑھ تھا اور جہاں ہر طرف بت پرستی تھی، یہ بڑی ایک آزمائش تھی۔ پھر اس گھر میں پیدا کیا جو اس بت پرستی کے محکمے کا سب سے بڑا سرکردہ آدمی تھا، گویا اس کی نگرانی میں پورے ملک علاقے کے اندر یہ بت پرستی کا کاروبار جاری تھا۔ پھر جب بڑے ہوئے، اللہ رب العزت نے نبوت دی، اور اللہ تعالیٰ کی نبوت اور توحید کا اعلان کرنے کا وقت آیا تو پہلے باپ کے سامنے دعوت رکھی۔ یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اس نے گھر سے نکلنے کی دھمکی دے دی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوسرے لوگوں کے سامنے دعوت کا حکم ہوا کہ بت پرستی کے اس گڑھ کے اندر اللہ واحد کی بندگی کی تم دعوت دو، تو پورا ماحول آپ کا دشمن ہو گیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان کے جشن کے دن ان کے سب سے بڑے بت خانے کے سارے بت توڑ ڈالے، ان کو یہ بات سمجھانے کے لیے، اور یہ جو کچھ ہوا اللہ کے حکم سے ہوا۔ دیکھیں نبی کے دل میں جو بات آتی ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، نبی خواب میں جو دیکھتے ہیں وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔
یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ جھوٹے خدا ہے جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، تمہاری ضروریات کس طرح وہ پوری کریں گی، تمہیں نفع اور نقصان کس طرح وہ دے سکتے ہیں۔ جب قوم نے یہ منظر دیکھا اپنے بت خانے کا تو کچھ انہیں شعور آیا۔ قرآن کہتے ہیں اس بات کی طرف جب ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا دیکھو اپنے اس بڑے بت سے پوچھ لو، اس کو چھوڑ دیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ تو بات نہیں کر سکتے، تو کہا اُفٍّ لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ یعنی جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو بات نہیں کر سکتے، ان کو تم خدا بنا رہے ہو۔ کچھ قوم کے اندر شعور آیا، وہ نادم ہوئے، پشیمان ہوئے، لیکن پھر وہی عصبیت، تعصب غالب آ گیا، اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو سخت ترین سزا دی جائے، اور سزا کے لیے آگ تجویز ہوئی، بہت بڑا الاؤ آگ کا جلایا گیا، اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پھینکا، اور اللہ کا یہ خلیل اس آزمائش میں بھی پورا اترا۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو ہی آگ میں گرے تو آگ کو ان کے لیے ٹھنڈا کر دیا، اور کئی دن آگ جلتی رہی، وہ اندر رہے۔ اللہ رب العزت جنت سے کھانے پینے کا سامان اپنے خلیل کو بھیجتا رہا۔ اس کے بعد جب آگ سے باہر نکلے تو بادشاہ وقت کے سامنے پیش کیے گئے۔ بادشاہ نے ان کے ساتھ ایک مکالمہ کیا جس کو اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر، سورہ بقرہ کے اندر ہی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ بادشاہ وقت نے ان سے پوچھا کہ تم کس رب کی بات کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اس رب کی بات کرتا ہوں جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک بے گناہ کو مار دیا اور ایک گناہگار کو چھوڑ دیا۔ کہا دیکھو میں نے ایک آدمی کو مار دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اس کو مغرب سے نکال کر مشرق کے اندر غروب کر دے۔ ہکا بکا رہ گیا، لیکن ایمان نہیں لایا، کیونکہ ایمان وہ لاتا ہے جس کی قسمت کے اندر، جس کے اندر طلب ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کو توفیق دیتا ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے نکلنے کا حکم ہوا۔ اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، ہجرت کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی پورے اترے۔ 84 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے۔ نام اس کا اسماعیل رکھا۔ ابھی اس کا دودھ نہیں چھڑایا گیا تھا کہ حکم ہوا کہ مکہ کے صحرا کے اندر جہاں اللہ کا گھر آباد ہونا ہے وہاں اس کو تم لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے 2 الفاظ استعمال کیے ہیں، لحلیم اواہ منیب، 3 الفاظ۔ لحلیم بڑا بردبار تھا، اواہ رقیق القلب تھا، بہت زیادہ نرم دل تھا، اواہ منیب بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام انتہائی رقیق القلب تھے، اتنے رقیق القلب کہ سورہ ہود میں آتا ہے کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام جو بالکل اس کی سرزمین قریب ہی تھی، آپ کا بھتیجا تھا، ان کی تباہی کا جب وقت آیا عذاب کے لیے، وہ فرشتے جب آئے تو پہلے انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے۔ تو شروع میں تو انہوں نے نہیں پہچانا، بعد میں پہچان گئے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں، انتہائی ظالم قوم تھی اور انتہائی بدکار قوم تھی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہمارے ساتھ جھگڑا کرنے لگے، بحث شروع کر دی، فرشتوں کے ساتھ بحث شروع کر دی کہ اس قوم کو مزید مہلت دینی چاہیے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم اب تو عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس لیے اب یہ واپس نہیں ہوگا۔ یعنی اتنے انتہائی رقیق القلب تھے، اپنی اولاد کے لیے ان کی رقیق القلبی کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ حرم جو آج آباد جگہ ہے اور پوری دنیا کا مرکز ہے، اہل ایمان کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں، یہ ایک صحرا تھا۔ یہاں انسانی اور جانداروں کی زندگی، جانوروں کی زندگی تو دور کی بات ہے، وہاں تو اس صحرا کے اندر جو ہے نا پھل اور پودے اور درخت بھی نہیں تھے، گھاس بھی نہیں تھا، خشک بالکل پہاڑیاں تھیں۔ وہاں ایک جگہ اپنی بیوی اور بچے کو ٹھہرایا، تھوڑا سا پانی دیا اور کھانے کی کچھ چیزیں، اور اس کے بعد واپس ہوئے۔
اللہ کو حکم تھا کہ اب ان کو چھوڑ کر تم نے جو ہے نا شام کے اندر فلسطین کے علاقے میں دوبارہ جا کر دعوت کا کام کرنا ہے۔ ذرا آپ اندازہ کریں، سینکڑوں میل تک کوئی انسانی زندگی نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی جانور بھی نہیں، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی پانی ہے۔ اللہ کا یہ خلیل اس آزمائش میں بھی پورا اترا اور اپنی بیوی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چلا گیا۔ جب پانی ختم ہوا، اللہ رب العزت نے آب زمزم بین ان کے جہاں وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے نا، وہاں سے پانی نکلا۔ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 چکر صفا اور مروہ کے اس نے لگائے، اس لیے تاکہ دور تک کوئی آدمی اگر نظر آئے یا پانی تو اپنے بیٹے کے لیے لاؤں۔ وہ پانی جب نکلا تو دوڑ کر جا کر اس کے گرد جو ہے نا اس کے کناروں پر مٹی ڈال دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاجرہ پر اللہ رحم فرمائے، اگر وہ مٹی نہ ڈالتی تو زمزم ایک بہت بڑا دریا بن جاتا، لیکن ایک بہت بڑا کنواں بن گیا، اور آج تک 4,500 سال گزر گئے ہیں، اس کا پانی لاکھوں انسان پیتے ہیں، اور دنیا کی ہر پانی سے نرالا پانی ہے۔ کسی دنیا کے پانی کی جو ہے نا اس کی ترکیب، اس کے اندر اجزاء اس طرح نہیں ہے جس طرح آب زمزم کے ہیں۔ ایک آدمی اگر مہینوں کھانا نہ کھائے اور صرف اس پانی کو پیے تو پھر بھی اس کی زندگی یعنی ختم نہیں ہوگی، موت اس کو نہیں آئے گی، ایسا پرتاثیر پانی جو ہے نا وہاں سے نکلا۔ بنو جرہم قبیلہ آیا، ان کو یہ جگہ پسند آئی اور مکہ خیموں کی ایک بستی بن گئی۔ جب وہ لڑکپن کی عمر میں پہنچے تو اس خلیل کو اللہ رب العزت نے سب سے بڑی آزمائش میں آزمایا۔ اللہ کے حکم سے پھر بیت اللہ آئے۔ بیت اللہ تو وہاں موجود نہیں تھا مکہ کی اس بستی میں، اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو میں ذبح کر رہا ہوں، چھری ہاتھ میں نیچے لٹایا ہوا ہے۔ بیدار ہوئے تو چونکہ نبی کی خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے، تو اللہ کے اس حکم کو جان گئے کہ اللہ تعالیٰ کا آزمائش کرنا چاہتا ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کا۔ وہ بیٹا جو 84 سال کی عمر میں جو ہے نا بڑی دعاؤں کے بعد، تمناؤں کے بعد اللہ نے دیا تھا، اس کو کپڑے پہنائے، نہلایا، مینا کی وادی کے اندر اس کو لے گئے۔ اور قرآن نے سورہ صافات کے اندر جو منظر پیش کیا ہے اس پڑھنے کے لائق ہے کہ فلما اسلم وتلوا للجبین، جب وہ دونوں اللہ کے حکم کے تابع ہو گئے اور ماتھے کے بل اس کو نیچے پہلو پر لٹا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو چھری ہاتھ میں لے لی، بس اب ذبح کرنے کی دیر تھی کہ آسمان سے آواز آئی قد صدقت الرؤیا، یقیناً تو نے خواب سچ کر دکھائی، انا کذالک نجزی المحسنین۔ اور پھر اللہ رب العزت نے جنت سے مینڈا بھیجا، اس کی قربانی ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ملت ابراہیم ساری مٹ گئی، کفر اور بت پرستی شروع ہوئی، لیکن یہ قربانی کی یادگار اللہ رب العزت نے اس دور کے اندر بھی زندہ رکھی، اور آج تک لاکھوں مسلمان عید الاضحیٰ کے دن، اسی دن جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہوا، اس قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں، ملت ابراہیمی کی، اور جانور ذبح کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی آزمائش تھی، اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا اللہ کے راستے میں۔ جب اس میں بھی پورے اتر گئے تو پھر اللہ رب العزت نے کہا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ ایک بات ذہن میں رہے کہ دین کے راستے کے اندر سب سے زیادہ قیمتی چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں قربانی ہوتی ہے۔ آپ جن لوگوں نے دنیا میں دین کی بڑے بڑے کام کیے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ بغیر قربانی کے جو ہے نا یہ امامت کی ذمہ داریاں ادا نہیں ہوتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں قربانی ہے، کبھی ایک پہلو سے کبھی دوسری پہلو سے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ قال ومن ذریتی، کہا اور میری اولاد کو بھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میری اولاد کو بھی امام اور پیشوا بنا دے۔ انسان کی فطرت ہے کہ ایک بندہ اپنے لیے جس چیز کو پسند کرتا ہے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ نعمت میری اولاد کو بھی ملے۔ انسان کی پسند اپنی ہوتی ہے۔ اگر آدمی اپنے لیے دولت پسند کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد کو بھی دولت ملے۔ ایک آدمی اپنے لیے اگر کوئی عہدہ پسند کرتا ہے کہ مجھے کوئی بہت بڑا سرکاری عہدہ مل جائے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد کو بھی کوئی عہدہ مل جائے۔ اور ایک آدمی اپنے لیے اگر جنت پسند کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد کو بھی جنت ملے۔
ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ قربانیوں کے نتیجے میں، امتحانات کی کامیابیوں کے نتیجے میں لوگوں کے لیے امام بنا دیا گیا تو ان کی خواہش پیدا ہوئی کہ میری اولاد کو بھی یہ عہدہ اور ذمہ داری ملے، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ میرا عہد یعنی امامت دینے کا ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ محترم سامعین، یہاں ہم دو باتیں جو ہے نا ذکر کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اور کتابیں نازل ہوئیں وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آج دنیا کے اندر ہدایت جس شکل میں بھی موجود ہے اس کا سرا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملتا ہے، اور قرآن کہتے ہیں ابراہیم کان امہ، ابراہیم ایک امت تھا۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ 4,500 سال پہلے پوری دنیا کے اندر ایک شخص تھا جو توحید کا علمبردار تھا اور پوری دنیا حالت کفر میں تھی۔ عراق کے اندر اس نے گلی گلی کوچے کوچے دعوت دی، بادشاہ وقت تک پہنچا، اور اس پورے کام کے نتیجے میں قرآن کہتے ہیں فَآمَنَ لَهُ لوط، صرف ایک لوط اس کا بھتیجا اس کے راستے پہ آیا۔ اس پورے بعض اوقات جب دین کا ہم کام کرتے ہیں نا تو ظاہری کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا تو مایوسی سی پیدا ہو جاتی ہے، کتنا عرصہ ہم نے کام کیا اور کوئی اس کا نتیجہ تو نہیں آیا، کھیت سے کوئی جو ہے نا وہ ہمیں فصل تو حاصل نہیں ہوئی، اتنی بڑی دعوتیں دی، پروگرامات کیے، لوگوں سے ملاقاتیں کی، کوئی ہماری راستے پہ نہیں آتا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے اندر جتنا عرصہ رہے اس پورے کام کے نتیجے میں صرف لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ اچھا، اپنے خاندان کے ساتھ لوط علیہ السلام کو لے کر وہ چلے گئے، ہجرت کر لی، تو حضرت لوط علیہ السلام کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا اور سدوم کے علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیج دیا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نبی بنے، دوسرے بیٹے کا نام اسحاق تھا جو ان سے چھوٹے تھے، وہ بھی اللہ کے نبی بنے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نبی بنے، ان کی اولاد میں حضرت یوسف علیہ السلام نبی بنے، اور ان کے بعد پھر نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلتا رہا۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد 3,000 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ عرب کے علاقے میں جہاں اسماعیل علیہ السلام کو بسایا کوئی نبی نہیں آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو پھر مسلسل انبیاء عیسیٰ علیہ السلام تک آتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آخری نبی ہیں، اور ان کی دوسری ایک بیوی تھی قطورہ جس کا نام تھا، ان کی اولاد میں حضرت شعیب علیہ السلام نبی گزرے ہیں۔ گویا جتنے انبیاء بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے وہ تمام آپ کی اولاد میں سے ہیں۔ جتنی کتابیں نازل ہوئیں تو تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نازل ہوئیں۔ امام لوگوں کے لیے امام کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں مختصر بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام، مسجد کے جو امام ہوتے ہیں اس کو بھی ہم امام کیوں کہتے ہیں؟ امام اس کو کہتے ہیں جس کے لوگ پیچھے چلتے ہوں۔ امام جتنی لمبا قرات کرے گا کوئی مقتدی پہلے اس سے رکوع میں نہیں جائے گا، اس کے انتظار میں ہوگا، وہ رکوع میں جائے گا جب وہ سمع اللہ کہے گا تب مقتدی اٹھیں گے۔ تو امام اس کو کہتے ہیں جس کے پیچھے چلا جائے، جو پیشوا ہو، جو مقتدا ہو۔ امامت کی اقسام میں 4 قسم کی اقسام ہیں۔ سب سے بڑا دنیا کے اندر امام اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر امام لوگوں کا حاکم ہوتا ہے، اور تیسرے نمبر پر امام لوگوں کے اندر فیصلہ کرنے والا جج اور قاضی ہوتا ہے، اور چوتھے نمبر کا امام لوگوں کو نمازیں پڑھانے والا امام ہوتا ہے۔ یہ 4 قسم کے امام ہیں۔ ان چاروں اماموں کے لیے اللہ رب العزت نے ایک قانون بنا دیا جو قیامت تک جاری رہے گا، وہ یہ ہے کہ امامت کا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ مطلب کیا؟ کہ کوئی بھی ظالم آدمی امامت کا حقدار نہیں ہوگا، اگر آ گیا تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہوگا۔ امامت کی جو پہلی قسم ہے نبی، وہ کبھی بھی ظالم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اللہ کا نبی، اللہ رب العزت اس کی خود حفاظت کرتا ہے، وہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے۔ نبی نبوت سے پہلے بھی اور نبوت کے بعد بھی صغیرہ اور کبیرہ دونوں قسم کے گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت کرتا ہے۔ اور ظالم اس کو کہتے ہیں جو گناہگار ہو، معصیت کا کام کرنے والا ہو۔ اس لیے امامت کا جو پہلی قسم ہے
جو اب ختم ہو چکی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، تو اس کے بعد تو نبوت قیامت تک نہیں آنی، تو اس قسم یہ اللہ تعالیٰ اس کی خود حفاظت کرتا ہے۔ باقی جو 3 اقسام ہیں، چاہے وہ حاکم ہو، حاکم سے بھی مراد یہ نہیں ہوتا کہ ملک کا حاکم ہی ہو، اگر کسی ادارے کا سربراہ ہے تو وہ ادارے کا حاکم ہے، کسی وارڈ کا کوئی ممبر ہے تو اس وارڈ کا حاکم ہے، کسی یو سی کا چیئرمین ہے تو اس علاقے کا وہ حاکم ہے، اور کسی صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے تو وہاں کا وہ حاکم ہے، اور کسی ملک کا وزیر اعظم ہے تو ملک کا حاکم ہے، اور اگر پوری دنیا کا کوئی بادشاہ بن جائے تو پوری دنیا کا وہ حاکم ہوتا ہے۔ حاکمیت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی، 2 آدمیوں پر حکومت ہو یا لاکھوں کروڑوں انسانوں پر ہو، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی ظالم گناہگار آدمی اس کا اہل نہیں ہے۔ گویا یہ پہلی جو میرٹ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے حاکمیت کے لیے، چاہے وہ مسجد کا امام بنانا ہو یا جج بنانا ہو یا ملک کا کوئی حاکم بنانا ہو، اس کے لیے میرٹ کی پہلی شرط اللہ تعالیٰ نے یہ طے کی ہے کہ وہ ظالم نہ ہو، یعنی گناہگار نہ ہو، فاسق نہ ہو۔ فاسق کی مختلف قسمیں، مثلا حرام خور نہ ہو، سودی نہ ہو، اسی طرح بندوں کے حقوق غصب کرنے والا نہ ہو، نمازیں پڑھنے والا ہو، عبادات دوسری پوری ادا کرنے والا ہو، حلال حرام میں تمیز کرنے والا ہو۔ یہ مسجد کے امام کے لیے بھی شرط ہے اور ملک کے حاکم کے لیے بھی۔ لیکن ہماری اس امت کی صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ مسجد کا امام جب ہم منتخب کرتے ہیں تو اس کے لیے تو بعض اوقات ضرورت سے بھی زیادہ شرائط رکھ لیتے ہیں۔ اس کو فقہ کی کتابوں میں امامت صغرا کہا جاتا ہے، ملک کی جو حاکمیت ہوتی ہے اس کو امامت کبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی بڑی حاکمیت اور بڑی امامت اور چھوٹی امامت۔ چھوٹی امامت کے جب وقت آتا ہے تو بعض اوقات ضرورت سے زیادہ شرائط رکھتے ہیں۔ ایک لطیفہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے سنایا کہ ایک مدرسے میں لوگ گئے کہ ہمیں مسجد کے لیے ایک امام ضرورت ہے، ظاہری اس کی جو ہے نا شخصیت بھی جو ہے نا پرتاثیر ہو، پرسنالٹی بھی اس کی اچھی ہو، قرات میں اس کی آواز بھی خوبصورت ہو، بہترین قاری ہو، قرآن کے بھی ماہر ہو، تقریر بھی اچھی کرتا ہو۔ بہت ساری انہوں نے جب باتیں کی تو جو ادارے کے متمم تھے انہوں نے کہا کہ یہ شخصیت تو تھی لیکن اب ملنا ذرا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا جی جتنی تنخواہ ہوگی ہم دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ یہ ساری صفات تو حضرت جبریل علیہ السلام پر فٹ آتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب وہی اس نے بند کر دیا، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اس لیے جبریل اگر آئے اور تمہیں امام اس کا بنا دیا جائے تو یہ شرائط تو ساری اس میں پوری ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مسجد کے امام کے لیے بھی شرائط ضروری ہیں، لیکن بعض اوقات جو حد سے بڑھ کر ہم شرائط لگاتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ملک کی امامت کی جب وقت آتا ہے تو کیا ان شرائط کا لحاظ ہم اس میں بھی رکھتے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رہے، یہ 2 امامتوں کو جب توڑ دیا گیا ہے نا تو دنیا میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ مسجد کا امام کوئی اور ہے، معاشرے کا امام کوئی اور ہے۔ اگر آپ قرون اولیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایات دی اس کو آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانا آپ کے لیے مشکل ہو گیا تو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنے والد ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر تو بہت زیادہ رقیق القلب ہے، وہ تو آپ کے مصلی پہ جب کھڑا ہوگا نا قرات کرے گا تو رو پڑے گا، وہ تو نہیں پڑھا سکے گا۔ مطلب یہ تھا کسی اور کو امامت کا کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئے اور اونچی آواز سے کہا کہ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ یہ آواز حجرے سے باہر جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین، رات کافی گزر چکی تھی، عشاء کا وقت تھا، انہوں نے یہ آواز سن لی۔ جب انہوں نے آواز سن لی تو انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کر لیا، انہوں نے نماز پڑھا لی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے آپ نے رحلت فرمائی تو آپ جانتے ہیں کہ جب گھر میں میت ہو جائے نا، کوئی آدمی فوت ہو جائے، ساری مصروفیات معطل ہو جاتی ہیں۔ ایک آدمی نے بڑے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں، اچانک اس کو پتہ چل جائے کہ اس کا والد فوت ہو گیا ہے تو کیا وہ ساری مصروفیات کرے گا؟ لیکن ہمیں تاریخ سیرت یہ بتاتی ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم عطر گھر میں پڑا ہوا ہے، اور جو ہے نا ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر ایک میٹنگ ہو رہی ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ انصار جمع ہوئے ہیں اور خلیفہ کو چناؤ ہو رہا ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنی تھی کہ خلیفہ قریش سے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی رنجیدہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے، ان کو پکڑا اور سیدھا ثقیفہ بنو سعدہ کے اندر چلے گئے۔ ایک چبوترا سا تھا، وہاں بیٹھ کر خلافت کی بات ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ خلیفہ قریش سے ہوگا۔ بہرحال حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، آپ خلیفہ بن گئے۔ جب یہ امامت جو بڑی امامت تھی نا، اس کی طرف اشارہ کہاں سے ملا اہل ایمان کو کہ چھوٹی امامت کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر کو منتخب کیا ہے، اسی کا حق بنتا ہے کہ بڑی امامت بھی اس کا حقدار وہ ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ مسجد نبوی کے امام بھی تھے اور خطیب بھی تھے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو مسجد نبوی کے امام بھی تھے اور خطیب بھی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو مسجد نبوی کے امام بھی تھے اور خطیب بھی تھے۔ گویا خلفائے راشدین نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا کہ دونوں امامتیں اکٹھی ہوں گی، اور فقہ کا یہ قانون ہے کہ ملک کا جو حکمران ہوگا، دارالخلافہ کی بڑی جو مسجد ہوگی اس کا وہ امام بھی ہوگا۔ یعنی اگر واضح الفاظ میں یہ بات کہی جائے تو بادشاہی مسجد کا امام، اصل امام جو ہے جس کا حق بنتا ہے وہ عثمان بزدار ہے، اور شاہ فیصل مسجد کا اصل امام جو ہے نا عمران خان ہے۔ یہ اس کا حق بنتا ہے کہ جمعے کی نماز بھی پڑھائے، خطبہ بھی دے اور لوگوں کو نماز بھی پڑھائے۔ ہاں نائب امام بنائے گا، لازم بات ہے ملک کا حکمران ہوگا تو دوروں پر بھی اور بھی اس کے کام ہے نا، تو اپنے لیے نائب امام بنا لے گا کہ جب نہیں ہوگا وہ پڑھائیں گے، جب آ جائے گا تو پھر خود وہ نماز پڑھائے گا۔ یہ فقہ کا قانون ہے۔ اسلامی ریاست میں اسی طرح ہوتا ہے کہ جو ملک کا حکمران ہوتا ہے وہ اپنی مسجد کا امام بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نیچے تک چلے جائیں، گاؤں کی محلے کی مسجد کا امام وہ ہوگا جو وارڈ کا ممبر ہوگا، گاؤں کی جامع مسجد کا امام وہ ہوگا جو گاؤں کا چیئرمین ہوگا، اور ضلع کی مرکز کی جامع مسجد کا امام وہ ہوگا جو ضلعی ناظم ہوگا، یا ناظم اگر نہ ہو تو جو ڈی سی ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن آپ ذرا سوچیں کہ بالکل دونوں امامتوں کو توڑ دیا ہے۔ یہ مسجد والی امامتیں بالکل علیحدہ ہیں اور حاکمیت والی امامتیں بالکل علیحدہ ہیں۔ اہل ایمان کی یہ خیر تو باقی ہے کہ مسجدوں کے بارے میں تو فکر مند ہیں، اچھے امام ڈھونڈتے ہیں، لیکن ملک کی جو بڑی امامت کبریٰ ہے اس کے لیے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس بہت زیادہ پیسہ اگر ہوگا، اس کی بیٹھک بہت بڑی ہے، اس کی گاڑیاں بہت زیادہ ہیں، اس کے پاس سرمایہ بہت زیادہ ہے، تو اس کو امام چننے کے لیے وہ اپنی رائے دیں گے، اپنا ووٹ اس کو دیں گے۔ اس لیے دنیا کے اندر بگاڑ جو ہے نا بڑھ رہا ہے، اور اس کی اصلاح اسی صورت میں ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل ہوگا، لا ینال عہد الظالمین۔ ظالم جو ہے نا وہ کسی امامت کے حقدار نہیں ہے، نہ کوئی ظالم سے مراد صرف لوگوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوتا۔ قرآن کے اندر ظلم ہر گناہ کو کہتے ہیں، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ شرک ہے تو اس کو ظلم عظیم کہا ہے۔ کوئی آدمی چاہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، فاسق ہے، بدکار ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، جو بھی ہے، وہ نہ مسجد کا امام بن سکتا ہے، نہ وہ جج بن سکتا ہے، اور نہ وہ حاکم بن سکتا ہے۔ چاہے ممبر سے لے کر وزیر اعظم تک جتنی حاکمیتیں ہیں، وہ ان میں سے کسی بھی امامت کا حقدار نہیں۔ اگر آ جائے تو یہ ظالم ہے، اور اگر آ جائے تو پھر امت پر کیا فریضہ ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ کی مسجد میں اگر آپ کے گاؤں کا کوئی بدکار شرابی آدمی، کوئی غنڈہ، کوئی حرام خور، کوئی سودی، اگر کسی طاقت کے بل بوتے پر یا کسی وجہ سے آ کر زبردستی امام بن جائے اور آپ کو اس کے پیچھے بامر مجبوری نمازیں پڑھنا پڑیں، تو اس کے بارے میں جو کچھ آپ سوچیں گے ملک کی امامت کے لیے بھی بالکل یہی سوچ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے آپ کوشش کریں گے، لوگوں کو آپ میں لائیں گے،
ایک تحریک اٹھانے کی کوشش کریں گے کہ اس مصیبت سے جان چھوٹے. بالکل بعینی جب ملک کی امامت بھی ظالم اور اس طرح کے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے تو امت کو اسی طرح فکر مند ہونا چاہیے اور اس امامت کو ہٹانے کے لیے پوری جدوجہد کرنی چاہیے. نہیں کریں گے تو اللہ کے اس حکم کے توڑنے کی بنا پر بہرحال خمیازہ تو خود بھگتیں گے نا. آپ اگر کسی ظالم کو اپنے اوپر حکمران بنا لیں اور پھر وہ تو اس نے تو ظلم ہی کرنا ہے نا, پھر آپ کیوں رونا روتے ہیں کہ یہ ظلم ہو گیا وہ ہو گیا؟ یہ تو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. آپ کھیت کے اندر اگر گندم کاشت کریں گے تو گندم کی فصل ہوگی, اور کانٹے اگر کاشت کریں گے تو کانٹوں کی فصل ہوگی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کانٹے بوئیں اور وہاں سے لے آتے ہوئی جو ہے نا فصل نکل آئے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے خلاف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یہ اہل ایمان کی ذمہ داری بیان کر دی ہے کہ جب بھی وہ کوئی امام چنے تو کسی ظالم کو امام نہ بنائے. ویسے تو مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں. 3 قول میں آپ کے سامنے قدیم مفسرین کے ذکر کرتا ہوں تاکہ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بات میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. فقہ حنفی کے جو ہے نا امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ عظیم جو ہے نا یہ مفسر ہیں. احکام القرآن ان کی تفسیر کی کتاب ہے جو احکام کی آیات پر انہوں نے لکھی ہے. ان کا قول ان کی تفسیر کے اندر ان کا ذکر ہے. فرماتے ہیں کہ ان الفاسق لا يكون خلیفۃ ولا حاکما کما لا تقبل شہادت و خبر. فرمایا کہ فاسق آدمی نہ خلیفہ بن سکتا ہے اور نہ کوئی حاکم. دیکھیں خلیفہ تو ملک کا ہوتا ہے نا, حاکم اس کے ماتحت ضلع کا بھی ہو سکتا ہے, کسی ادارے کا بھی ہو سکتا ہے. فرمایا کہ فاسق آدمی نہ کوئی خلیفہ ہو سکتا ہے اور نہ حاکم. جس طرح فاسق آدمی کی نہ شہادت عدالت کے اندر قبول ہوتی ہے اور نہ اس کی کوئی خبر روایت قبول ہوتی ہے. ایک گناہگار آدمی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا راوی ہو نا تو کہتے ہیں یہ روایت ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ اس کا فلاں راوی جو ہے اس پر فسق کی تہمت لگی ہوئی ہے. تو فرمایا جس طرح کی روایت قبول نہیں ہوتی اور جس طرح عدالت کے اندر اس کی گواہی قبول نہیں ہوتی, اسی طرح وہ خلیفہ اور حاکم بھی نہیں بن سکتا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تفسیر ہے تفسیر کبیر. اس میں وہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ احتج بها الجمہور علی ان الفاسق لا يصلح ان يوقد له الامام. فرمایا کہ جمہور نے اسی آیت سے یہ دلیل پکڑی ہے کہ فاسق آدمی اس کے لیے امامت کی عقد بیعت نہیں ہو سکتی. آج کل کے دور میں بیعت کا طریقہ ووٹ ہے نا, یعنی کسی بھی فاسق کو ووٹ دینا جائز نہیں, حرام ہے یہ. فرمایا اس آیت مبارکہ سے جمہور مفسرین اور فقہاء نے یہ دلیل پکڑی ہے کہ فاسق چاہے جو بھی ہے گناہگار ہے اس کے ساتھ جو ہے نا عقد نہیں باندھا جا سکتا, اس کی بیعت نہیں کی جا سکتی کسی بھی امامت کے لیے. ابن خویز منداد المالکی رحمۃ اللہ علیہ فقہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم جو ہے نا یہ مصنف ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ الظالم لا يصلح ان يكون خلیفۃ ولا حاکما ولا مفتیا ولا شاہدا ولا راویہ. فرمایا کہ ظالم آدمی گناہگار آدمی صلاحیت نہیں رکھتا, وہ قابل نہیں اس کے کہ وہ خلیفہ ہو یا حاکم ہو یا مفتی ہو یا گواہ ہو یا راوی ہو. ان تمام چیزوں کے اندر وہ نااہل ہے, اس کی جو ہے نا کوئی چیز بھی قبول نہیں کی جائے گی. محترم سامعین, آج دنیا کی امامت سب سے بڑا امام تو امریکہ ہے اور وہ ایک ظالم حکمران ہے. اس کے بعد اس کی جتنی امامتیں دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں, امت مسلمہ کو آپ دیکھیں تو جتنے امام ہمارے بنے ہیں اسی کی پیروکاری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے نزدیک سارے امام ظالم ہیں, ہم پر مسلط ہیں. عذاب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم پر مسلط کیا ہے. اللہ کے عذابوں میں سے ایک بہت بڑا عذاب یہ ہے کہ قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی عذاب دے گا نیچے سے بھی. تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اوپر سے عذاب صرف یہ نہیں ہے کہ اوپر سے پتھر برسیں, اوپر سے ایک عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک ظالم حکمران اللہ تعالیٰ ان پر مسلط کر لیتا ہے جو ان کے سارے سکون کو اور سارے اطمینان کو وہ چھین لیتا ہے, زندگی عذاب بن جاتی ہے. تو یہ ایک عذاب کے اندر دنیا مبتلا ہے. اور اس کے اندر عوام الناس کی غلطی کیا ہے؟
عوام الناس کی غلطی یہ ہے کہ عوام جب چھوٹی امامت چننے کا وقت آتا ہے تو اس میں تو خوب احتیاط کرتے ہیں، اور جب بڑی امامت چننے کا وقت آتا ہے تو اس میں بالکل احتیاط نہیں کرتے، اور اپنی زبان سے بھی مانتے بھی ہیں ہر ظالم کے ظلم کو، ہر فاسق کے فسق کو، لیکن پھر بھی اس کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کو انسانوں کی کیا پرواہ ہے؟ اگر اپنے لیے وہ خود ہی کانٹے چنتے ہیں تو کانٹوں پر زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ کی خدائی کے اندر تو کوئی فرق نہیں ہوتا نا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ جو آدمی چنتا ہے اللہ تعالیٰ اسی راہ پہ اس کو لگاتا ہے، جو آدمی کاشت کرتا ہے اسی کی فصل اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے۔ محترم سامعین، ہماری یہ جو ترجمہ قرآن کلاس ہے روزانہ ہوتی ہے، کبھی کبھی چھٹی بھی آ جاتی ہے، جمعرات کو ہر ہفتے میں چھٹی ہوتی ہے، جمعہ اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہے، جو کل کی رات ہے، اس میں قرآن کی وہ جامع آیات جس طرح آج کی تھی اس طرح کی کچھ آیات آئیں گی تو ہم انشاءاللہ آپ کو بھی دعوت دیا کریں گے۔ ویسے ہماری خواہش تو یہ ہے کہ آپ قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، آپ قرآن کے الفاظ کے معنی لکھیں، اصل چیز تو سیکھنا ہے، لیکن اگر آپ سیکھتے نہیں اور ویسے بھی آئیں تو پھر بھی یہ کتاب آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ دے دے گی، لیکن یہ بھی اگر نہیں تو کم از کم جب ہم آپ کو دعوت دیں تو اس پر لبیک بھی کہیں، آپ دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ ہم سب اس کتاب کے محتاج ہیں، یہ کتاب ہماری محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم نہ سیکھیں گے تو کچھ اور لوگ آ جائیں گے، وہ سیکھیں گے، اگر کوئی بھی نہ سیکھے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ہمارا بھلا اس میں ہے۔ اب دیکھیں اس کے بعد امامت کی تبدیلی کا ذکر ہے، پھر اس امامت کے لیے ہم نے جو کام کرنا ہے نا وہ ساری تفصیلات سورہ بقرہ کے اندر آ رہی ہیں۔ اس میں آئلی قوانین بھی ہیں، اس کے اندر جہاد کے قوانین بھی ہیں، اس کے اندر روزہ حج کے احکامات بھی ہیں، اس کے اندر انفاق فی سبیل اللہ کے احکامات بھی ہیں، اور سورہ بقرہ کے بالکل آخر تک چلتے رہتے ہیں۔ ہماری صورت حال یہ ہے کہ آئلی قوانین میں طلاق تک کے جو ہے نا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اور بعض اوقات کئی نوجوان طلاق دینے کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے خیال میں تو یہ طلاق نہیں تھی۔ میں ایک لطیفہ بیان کرتا ہوں، اپنی بات ختم کرتا ہوں تاکہ احساس ہو کہ دین ہم سیکھیں، نہ ہو ایسا ہو کہ ایک برا کام کر لیں اور رشتے ٹوٹ جائیں، اور اس کے بعد پھر ہم اگر ندامت سے اپنے ہاتھ میں لیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک نوجوان کا واقعہ ہمارے گاؤں کا ہی تھا، تو اس نے ایک دفعہ مجھے کہا کہ آپ سے ایک ضروری بات ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اپنی بیٹھک میں بٹھایا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور چھوٹا سا بچہ بھی تھا، کہتا اب یہ معصوم بچہ ہے تو اب میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر آپ بیوی کے سر پر جو ہے نا تماچا رکھ کر اس کو گولی مار دیتے اور مر جاتی، اور پھر آپ کہتے کہ اب میں کیا کروں جی، چھوٹا سا بچہ ہے اس کا، اب 3 طلاقیں دے دی ہیں تو ہو گئی ہیں۔ بہرحال ہمارا المیہ یہ ہے کہ بعد میں لوگ حلالہ کر لیتے ہیں، اس نے بھی حلالہ کر لیا۔ تو اس نے کہا کہ جی میں نے تو ایک واقعہ پڑھا تھا یا سنا تھا کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی تو ایک مولوی صاحب کے پاس آیا، اس نے کہا میں نے بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ تو مولوی صاحب نے اسے کہا کہ تو نے کیا کہا تھا؟ تو اس نے کہا میں نے کہا تھا تجھے طلاق ہو طلاق ہو طلاق ہو۔ تو اس نے کہا کہ طلاق کہا تھا یا طلاق کہا تھا؟ تو یہ کیسا؟ تو اس نے کہا نہیں مولوی صاحب میں نے تو طلاق کہا تھا۔ تو کہا کہ بدبخت، آئندہ یہ لفظ منہ سے نہ بولنا، اب بچ گئے ہو، اچھا ہوا کہ تم نے تو ہی نہیں کہا، موٹا نہیں کہا نا، تے کہہ دیا ہے۔ تو میں نے اسے کہا یار یہ باتیں تو اب اس مولوی کو آپ تلاش کریں جس نے اس کو بھی مسئلہ بتا دیا تھا، آپ کو بھی بتا دیے۔ ہمارے ہاں تو طلاق تے کے ساتھ ہی اسی کو کہتے ہیں، ہر زبان کا اپنا معاملہ ہے نا، تو ہمارے ہاں تو طوا بولے ہی نہیں جاتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات عملاً معاشرے میں آ رہے ہیں، جب معاملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر لوگ روتے ہیں پیٹتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی گنجائش نکال دو۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب نے پوری رہنمائی کر دی ہے، آپ انشاءاللہ سیکھیں، کوشش کریں گے کہ آئلی قوانین ہو تو ہم تمام نوجوانوں کو دعوت دیں کہ ذرا طلاق کے گھریلو زندگی کے احکامات سیکھ لو تاکہ گھر کی زندگی بہترین ہو جائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔